بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جنرلز تھک چکے ہیں اور اب ایک کنسنسس ابھرا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی صورتحال ایسی پیدا کی جائے کہ وہ کم از کم انہی سے بات چیت کا آغاز کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔ میں اپنی اس خبر پر قائم ہوں اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہر آنے والا دن آپ کو اس خبر کی تصدیق کرتا دکھائی دے گا۔ عمران خان نے کمال کر دکھایا ہے، وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ احتجاجی تحریک شروع کر دے اس ملک اور اس ملک میں بسنے والے عوام کی بہتری کے لیے۔ عمران خان بار بار کہتا چلا رہا ہے کہ وہ جیل میں ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ کو ہمالیہ کی طرح اپنی جگہ پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے کم از کم یہ فرق پڑا ہے کہ ہماری فوجی قیادت نے اب مل کر سوچنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی راہ نکالے، وہ ہمارے ساتھ بات کرنے پہ تیار ہو جائے۔ ایک اور کنسنسس ان میں ابھرا ہے ناظرین کرام، وہ یہ کہ عمران خان سے جو فوجی قیادت چاہتی ہے وہ فوجی قیادت کو نہیں ملا اور نہ مل سکتا ہے کبھی۔ مثلا ہماری فوجی قیادت کیا چاہتی ہے؟ راستہ نکالنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، کوئی ہی دن شاید ایسا ہو کہ جس دن عمران خان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ پچھلے 16-17 دن سے اس نے بالکل منہ لگانا بند کر دیا تھا۔ اس نے کہا بالکل میرا وقت مت ضائع کرے اور نہ ہی اپنا وقت ضائع کرے، مجھے پڑا رہنے دے، ڈو یور ورسٹ، جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ چھکے چھوٹ گئے اور ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ عوام جو سوچ رہی ہے وہ سوچ اگر کوئی آپ میں سے یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کے فیصلہ سازوں کے پاس نہیں پہنچ رہی تو یہ انتہائی سادگی ہوگی۔ انہیں علم ہے کہ 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، انہیں پتا ہے کہ 90% عوام قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف اور باقی سارے ان کے اتحادیوں کو اس ملک کے لیے ایک لعنت سمجھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے سخت الفاظ استعمال کرنے، یہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے، لعنت سے بھی کوئی اگلی چیز سمجھتے ہیں۔ چھٹکارا چاہتے ہیں لوگ، اور اگر لوگ چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 دفعہ احتجاج ہوا، عوام زور و شور سے نکلے، لیکن واپس جانا پڑا اور حوصلے شکستہ ہوئے۔ 9 کروڑ نوجوان ہیں جو تبدیلی کا ہراول دستہ بننا چاہتے ہیں، جو سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ تو بوڑھی عورتیں بھی نکلیں گی، جوان عورتیں اپنے بچے لے کر نکلیں گی 100% نکلیں گی۔ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں عمران خان نے کال دے دی ہے کہ احتجاج شروع کر دیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میری کسی سے پرخاش نہیں ہے ناظرین کرام، میں اس پہ سٹریس بھی نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ کہنے بنا کوئی چارہ نہیں کہ اس وقت جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، سیاسی کمیٹی ہو یا کور کمیٹی ہو، ان کے خلوص پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی محنت پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا کہ وہ احتجاجی تحریکیں پیدا کرنے کی سائنس سے نابلد ہیں، انہیں نہیں علم۔ ہاں، ایک شخص اگرچہ اس کا تجربہ کوئی احتجاجی تحریکوں کا نہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شاعری سیکھتے نہیں، عروض پڑھنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی، وہ پیدائشی طور پہ شاعر ہوتے ہیں، جیسے غالب، میر، سودا، فیض، اقبال، اور کچھ لوگ پیدائشی طور پہ مغنی ہوتے ہیں۔ شیر افضل مرود بھی پیدائشی طور پہ ایک احتجاجی اور مزاحمتی مزاج کا شخص ہے۔ اگر اسے کام لیا جاتا تو یقیناً جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مایوسی ہوئی ہے وہ مایوسی نہ ہوتی، لیکن سیاست ایسا غلیظ دائرہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ باصلاحیت ہونا ہی ڈی میرٹ بن جاتا ہے۔ باصلاحیت انسان کے لیے کسی پارٹی کے اندر اپنے عروج کے سفر میں تسلسل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ
جن کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ قابلیتیں نہیں ہوتی، وہ لوگ ہی راہ کا روڑا بن جاتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور شیر افضل مروت کو اگر بروئے کار لایا جائے، ایک عزت دار آدمی ہے وہ، اسے اگر کوئی منصب سونپا جائے تو وہ تحریک میں جان پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ماضی کا حوالہ ضرور دینا چاہیے، اور آپ کے پاس وقت بھی ہے، میری ساری کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ کبھی میں نے یہ کہا ہو کہ عمران خان جیل سے رہا ہو کر باہر آ رہا، حالانکہ میری سب سے زیادہ خواہش ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، تیار ہو جائے استقبال کے لیے، آپ کا قائد آ رہا ہے، آپ کا مرشد آ رہا ہے۔ نہیں، یہ سنسنی خیزی میرا مزاج نہیں، اور نہ یہ جھوٹ میرا وتیرہ ہے۔ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ عمران خان کو رہا نہیں ہونے دیں گے جب تک آپ وہ پریشر بلڈ نہیں کریں گے جس سے ریاست پر قابض لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے سانس پھول جاتے ہیں، ان کے تلوؤں سے پسینہ بہنے لگتا ہے۔ آپ دیکھتے تھے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسا کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے مقدمات میں ہوگی، بس اب تو آئے۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ لکھ کر رکھ لیجئے کہ عدالتیں اگر بغاوت بھی کر دیں تو یہ رہا نہیں ہونے دیں گے، یہ کوئی ایک نیا مقدمہ لے آئیں گے، کسی اور چیز میں پکڑ لیں گے، یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ چونکہ عمران خان کی اس طرح رہائی اس ادارے کی شکست ہے جس ادارے نے آج تک شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ پھر میں دعوے سے کہتا رہا ہوں کہ عمران کو جن لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، جب وہ فیصلہ کریں گے کہ اسے چھوڑنا ہے، اس وقت عمران کو چھوڑیں گے، اور جنہوں نے پکڑ رکھا ہے ان کے پاس ٹینک ہے، توپ ہیں، ایٹمی میزائلز ہیں، ایٹمی آبدوزیں ہیں، 7-8 لاکھ فوج ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، یعنی طاقت کا لیور ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو چاہتے ہم یہ ہے کہ وہ وقت نہ آئے کہ آپس میں کوئی جنگ اور یدھ اور مہابھارت شروع ہو جائے۔ تو پھر یہ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بچا اس طرح جا سکتا ہے کہ ہماری فوجی قیادت کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو کچھ انتظام اختمام انہوں نے کر رکھا ہے یہ چلنے والا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ چلنے والا نہیں، عوام اسے اپنے ساتھ پرلے درجے کی زیادتی سمجھتے ہیں۔ اور میں کہتا آ رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ پاؤں آگے بڑھانے کی بجائے ہماری فوجی قیادت اب پاؤں پیچھے لے جائے، بیک پہ جائے۔ اور کل میں نے خبر دی کہ یہ سوچ اب پریویل کر رہی ہے۔ ہماری فوجی قیادت کے اندر کوئی وہ اختلافات نہیں ہے، خوبصورتی کے ساتھ، افہام و تفہیم کے انداز میں، عرض و نیاز کی صورت میں ہمارے کور کمانڈرز نے یہ رائے دینا شروع کر دی ہے کہ جناب عوام 90% عوام عمران خان کے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان سے غلطی کوئی نہیں ہوئی، میں تو اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جنرل عاصم منیر ایک سیدھا سادہ، یہ نہیں کہ میں کوئی بیلنس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں عاصم منیر کو جانتا ہوں تو یہ بس سارے سن رہے ہیں نا کہ سب جگہ جاتی ہے نا، میری ذاتی براہ راست نہیں، لیکن میرے دوستوں کے یہ دوست ہیں، گھریلو، خاندانی، فیملی فرینڈ، وہ سب کہتے ہیں کہ یار یہ تو برا آدمی ہے ہی نہیں، بلکہ میری اپنی فیملی کے افراد کے بہت گہرے تعلقات ہیں عاصم منیر سے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ یار ایک بڑا سیدھا سادہ آدمی، ایک بڑا شریف النفس آدمی جس کے اندر۔ تو یہ ہوا کیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ سب کچھ کیا جنرل فیض حمید نے۔ وہ کوئی اوور کلیور تھا، وہ کوئی سنسیئر نہیں تھا عمران خان کے ساتھ، وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہا تھا چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے، اور کان بھرتا تھا عمران خان کے۔ خود جا کر اس نے کہا، فیض حمید نے، یہ یاد رکھیے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جنرل عاصم منیر کو، کہ جی کہ پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے انوالو ہے اس میں، کرپشن میں۔ تو عاصم منیر نے جا کر کہہ دیا، عمران خان کے ذہن میں بات کوئی آ گئی، پھر حالات خراب ہوئے، باجوہ کے ساتھ معاملات تو میں تک پہنچ گئے۔ پھر باجوہ نے نواز شریف کو کہا کہ اگر عمران خان کو فکس کرنا چاہتے ہو تو عاصم منیر کو لے آؤ، یہ ان کا بالکل سیدھا کر دے گا۔ تو عاصم منیر سب لگے ہوئے ہیں، جو کچھ کیا گیا ہے سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا جرت ہے، یہ کون ہے محسن نقوی، میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں،
وہ اخلاقی حدود سے تجاوز ہو جائے گا اگر میں بتاؤں کہ یہ محسن نقوی ہے کیا اور کس کماش سے تعلق رکھتا ہے۔ اتنا ضرور کہوں گا، غازہ اور لپسٹک یہ اپنی اندرون خانہ وہ محفلوں میں استعمال کرتے ہیں موصوف۔ تو یہ محسن نقوی کی یہ جرت کہ جو کچھ ہوا 9 مئی یہ کروا سکتے تھے؟ نہیں، 9 مئی کروایا گیا۔ پھر 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک، کیا یہ نواز شریف شہباز شریف یہ ان کی جرت جسارت اور ان کی ہمت اور ان کی اوقات؟ بالکل نہیں۔ تو یہ سب جانتے ہیں، سفیق، دیوانے، گداگر، مزدور، کسان، بچے، بوڑھے، خواتین، سب ایک ہی بات کہتے ہیں جناب کہ یہ فوج نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، جو کہ پوری فوج کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے ہمیں، میں بالکل دیانتداری سے کہتا ہوں، لیکن جب عوام ہی ساتھ نہیں ہوگی تو فوج بیچاری کیا کرے گی؟ للہ الحمد کہ فوج کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں چلے گی، یہ ڈبہ فلم جو ہے وہ نہیں چلنے کی، اس طرح حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ سوچ تو ابھر آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام آپ کو سمجھنا ہوگا حالات کو، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ حالات کے زیر و بم پہ نظر رکھیں۔ ایک ڈیڈ لاک ہے جو ٹوٹ نہیں پا رہا۔ فوج کے اندر احساس تو پیدا ہو گیا، اب فوج جو عمران خان سے چاہ رہی ہے، عمران خان وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فوج یہ بھی آفر کرے گی جو پہلے بھی ہوئی تھی ابھی، کہ ٹھیک ہے جی آپ باہر آئے، ان کے ساتھ بیٹھے، نئے انتخابات کی تاریخ کا تعین کرے۔ وہ کہتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھوں میں؟ وہ 16 سیٹوں والوں کے ساتھ جنہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا، لوٹ کر کھا گئے قوم کو، قومی خزانے کو۔ وہ تو جیلوں، حوالتوں، عدالتوں میں ٹھوکرے اور وہ دھکے کھانے کے لائق لوگ ہیں جنہیں آپ نے لا کر اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا دیا ہے، قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک ہے۔ دوسرے، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے نے بھی یہ کہا تھا، اور اس نے درست کہا تھا کہ کچھ ایشورٹیز فوجی قیادت مانگ رہی ہے، کہ وہ جنرل، سب کو پتا ہوتا ہے وہ کون کون ہے، وہ فوجی افسران جنہوں نے عمران خان کو اقتدار سے محروم کیے جانے کے دن سے لے کر آج تک زیادتیاں کی، ان سے تعرض نہ کیا جائے، ان سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ اور ایک اور بھی رائے ہے، عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کے اور عاصم منیر صاحب کے درمیان سے ہم اختلافات دور کروا دیتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری ہو، عمران خان صاحب آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری ہو۔ ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب اور آپ مل کر اس ملک کو گرداب سے نکالیں، یعنی کہ عاصم منیر صاحب جب ٹینیور پورا کر لیں تو انہیں کم از کم ایک ایکسٹینشن دی جائے۔ عمران خان یہ تو قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا۔ جب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ جرنلز کا رویہ بدل رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے، ادروائز کوئی راستہ وہ نکالنا اور اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف آج آپ کو میں یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ بھرپور احتجاجی تحریک، کامیابی تک تحریک چلائی جائے۔ تو کیا اس میں کوئی تفاوت ہے، کوئی بوت ہے، اس میں کوئی تضاد ہے؟ وہ ہرگز تضاد نہیں، وہ سوچ اپنی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اگر فوج کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے تو پی ٹی آئی اور عمران خان ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ذرا دیکھیں کہ کیا مہربانی فرماتے ہیں یہ فوج والے اور دوسرے۔ نہیں، ایسے نہیں، یہ سیاست ہے۔ عمران خان نے احتجاج کی جو کال دی ہے، وہ کال بنتی ہے تاکہ پبلک پریشر اس قدر بلندی پہ چلا جائے کہ وہ کام جو 4 ماہ کے بعد ہونا ہے، وہ جو لمبے مذاکرات چلنے ہیں، وہ جو شرائط ماننے اور منوانے کے سلسلے جن کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا معاملہ ہے۔ 8 فروری کو انتخاب ہوا، لوگوں نے ووٹ کسے دیے؟ عمران خان کو دیے۔ آپ نکال کر دیکھ لیں، وہ فوٹیجز مل جاتی ہیں۔ رات کے 11 بجے تک جب رزلٹ آ رہا تھا تو ہر طرف جیتنے والے پی ٹی آئی، یہ رند ہے درگاہ ہر۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے ہاتھ پھولے تو انہوں نے فوری طور پہ بدل کے رکھ دیا، الٹ کے رکھ دیا سب کچھ، اور فارم 47 کے ذریعے 16 سیٹیں جیتنے والے نواز شریف ہارا ہوا، شہباز شریف ہارا ہوا، یہ بی بی نانی اماں، بی بی سرجری وہ ہاری ہوئی، اور ان سب کو لا کر قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا۔
इमरान खान का कहना है कि इनसे मैं बात नहीं करूंगा, इनका बोरिया बिस्तरा गोल करो, जिस तरह इन्हें लाए हो उसी तरह इन्हें वापस करो। तो एक डेडलॉक है। अब इस डेडलॉक को खोलना कैसे है, वो खोलना है, मैं आज कह रहा हूं, अपने तजर्बे की बिना पर सड़कों में निकलना होगा, सरतपा एहतजाज बनना होगा। आप शुरू करें, कौम आ जाएगी। ये मत तो करोगे एक दिन ही सारा पाकिस्तान जो है घरों से निकल के बाहर आ जाए, नहीं 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 नहीं। पहले वो लोग आएंगे जो अगली सफों के मुजाहिदीन होते हैं, उन्हें देखकर फिर दूसरी रो आएगी। ये छठी सफ है अवाम की, छठी सफ। जब अवाम शामिल हो जाएंगे, तो मैंने तो एक राय दी थी, क्योंकि एहतजाजी तहरीक बनाना एक साइंस है। और भाई क्या है, एक डर निकालो, सबसे पहले डर का कांटा निकालो कि वो पुलिस वैन्स खड़ी हैं, प्रिजनर्स वैन्स खड़ी हैं, जिसके हाथ में झंडा आ रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, झंडे वाला आगे भाग रहा है, उसे खींच कर अंदर डाल रहे हैं, और जुलूस में से किसी को पकड़ा है उसे अंदर डाल रहे हैं और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता एक पॉलिटिकल कारकुन का कि उसे पुलिस पकड़ रही हो और वो बाहर की तरफ देख रहा हो कि मुझे छोड़ दो। नहीं, आगाज होना चाहिए कि हर जिले और तहसील लेवल पे रोजाना की बुनियाद पे 3 या 5 तक लोग गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश करें, रोजाना की बुनियाद पे। और इमरान खान की तरफ से अपील कर दी जाए कि लोग उन्हें रुखसत करने के लिए, यानी उन्हें जेल भेजने के लिए उन गिरफ्तारी पेश करने वालों के साथ जाएं, पुरअमन तौर पे गिरफ्तारी पेश की जाए, ले जाओ, और पूरी तहसील और पूरा शहर बाहर निकले, उन लोगों को, उन मुजाहिदीन को, उन कौम के हीरोज को उनके गले हारों से लद दे कि ले जाए जीने। तो इससे खौफ दूर हो जाएगा गिरफ्तारी का, जेलें कम पड़ जाएंगी। क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे वहां जाके छोड़ देंगे, बेबसी का आलम देखिएगा। फिर अवाम भी सड़कों पे निकलना शुरू हो जाएगी, फिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दे, पूरे मुल्क को जैम करके रख दे। देखिए, ये मैं कह रहा हूं, एक वकील भी हूं, 50 सालों से ज्यादा मेरा एक अपना अमली तजर्बा है सियासत के अंदर। कालम निगारी भी करता हूं, किताबें भी लिखता हूं, सोचता भी हूं, पढ़ता भी हूं, ये व्लॉग भी करता हूं, और अमली तौर पे दर दर की ठोकरें खाई हुई हैं, जेल दर जेल और किला दर किला, अपनी जवानी और अपना कहोलत वो मैं अगर ये कहूं तो ये कोई इंतहा पसंदी नहीं। ओके भाई, मुल्क डूब रहा है, मुल्क टूट रहा है, इसे बचाने के लिए, इसे संभालने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है कि पूरी रियासती मशीनरी को मुअत्तल करके रख दिया जाए, तब्दीली आ जाएगी। और भाई तब्दीली फौज की सोच की तब्दीली से पैदा होगी, और फौज की तब्दीली उसी वक्त सोच में आएगी, अभी तो आगाज हुआ है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड उस वक्त होगी जब सारा मुल्क सड़कों पे होगा। और ये बनता भी है। एक शरीफुन नफ्स आदमी, एक दरवेश आदमी, एक मलंग आदमी आपके लिए, मेरे लिए, आपकी आने वाली, मेरे आने वाली नस्लों के लिए वो सलीब पे चढ़ा रखा है, और आप घरों में मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं, बाजारों में मामूल का कारोबार कर रहे हैं, चलत फिर जो है मामूल की है। अल्लाह नाराज होता है, फितरत नाराज हो जाती है। और ये आपको बात मैं बता दूं, फिर मैं कहूंगा कि अपने तजर्बा तो है, वो तो मैं कहूंगा। ऐसे लीडर कभी कभी कौमों को मुयस्सर होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। उसे तन्हा छोड़ देना और अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ रहना, ये ज्यादती है, तारीख मुआफ नहीं किया करती ऐसे रवैयों की हामल कौम को। गंडापुर की वजह से, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के मसरूफ की वजह से खासी पेचीदगियां पैदा हुई, और मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे दावाजात के मैं निकल रहा हूं और इमरान खान को जेल तोड़कर लाऊंगा, या मैं नहीं आऊंगा, या इमरान खान मेरे साथ आएगा, ऐसी बातें नहीं। जिद्दोजहद किया करते हैं, फिर रिजल्ट छोड़ा करते हैं हालात पे। मुक्तदरा के साथ इस तरह नहीं होता कि आप जनाब जेल की तरफ रुख कर ले और दीवारें टूट जाएंगी और जंगले टूट जाएंगे। ये सियासत नहीं ना, ऐसे सियासत में दावे करने चाहिए। आप जिद्दोजहद करें, सियासी तहरीक, इख्तिजाजी तहरीक, फिर अपनी राह अपनी साइंस के मुताबिक खुद बहुत उस्तवार करती चली जाती है, रिजल्ट्स फिर आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें, एक हारी हुई खातून, मैं अक्सर कहता हूं खातून है, औरत है,
عزت خیر، لیکن یہ کہنا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بابا اس ملک کی اگر خدمت کرنی ہے تو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ فریب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ذرا منہ کے اوپر اتنا 6 گھنٹے لگا کے 2 3 سوتر اوپر غازہ چڑھانے کی، لیپ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ تو خیال ہونا چاہیے۔ آج جنگ اخبار دیکھیے، میں آپ کو دکھاؤں گا آخر میں اس ولاگ کے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اگلا پورا پیج جو ہے اشتہارات سے بھرا ہوا، پچھلا پورا پیج فل اسٹیپ وہ اشتہارات سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا تصویریں اپنی دینے کا شوق ہے اس میڈم سرجری کو۔ اور جنگ اخبار اب جنگ اخبار نہیں رہا، یہ جاتی عمرہ کا گزٹ ہے۔ اچھا، سارے کے سارے غلیظ صحافی اس میں اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمیں استثناء ہمیشہ رہتا ہے۔ میجر عامر میرے بھائیوں کی طرح ہیں، وہاں ایک نشست ادبی علمی وہ رکھی گئی، وہاں میں بھی تھا اور سلیم صافی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سلیم صافی صاحب ذرا یہ تو بتائیے، یہ جو آپ کی رگوں میں زہر دوڑتا ہے، اسی طرح میں نے کہا عمران خان کے بارے میں، آپ تو معقول آدمی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر چھوڑے، جو کچھ بھی ہے وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج سے کچھ 7 سال پہلے سلیم صافی نے لاہور میں کسی کو کہہ کر عمران خان کے ساتھ انٹرویو کرنے کی کوشش کی، بلوا لیا گیا۔ تو اس وقت سلیم صافی 7-8 برس پہلے ایک پتلا سا نحیف و نزار قسم کا نوجوان تھا، لیکن عقل تو تھی۔ اچھا، وہ عمران خان تھا، عمران خان سے کچھ چبا کے جب سوال پوچھے تو عمران خان نے وہ پرے کر دیا کہ جاؤ یار جاؤ، کام ٹائم نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ وہ ایک صدمہ ہے جسے لے کر وہ چلا ہوا ہے، چلے وہ تو صدمہ ہے۔ اب سہیل وڑیچ، اور بابا اس سے میرا گلہ کیا ہے؟ انتخابہ سے پہلے میں شارٹ بتا دیتا ہوں اس کا موقف کیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے جی، ایسے ہوتا ہے جب لیڈر سر پہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، وہ جیل میں ہو، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو، تو ہمارا تجربہ ہے کہ لوگ ووٹ جو ہے وہ کہتے ہیں یار جس نے جیتنا ہے اسی کو دے دو۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہیں نظر نہیں آئے گی پی ٹی آئی، کیونکہ اب تو ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے، نشان بھی کوئی نہیں ہے، بے نشان سی پارٹی ہے، مویا دے تھان لوگ جو ہے وہ۔ اب میں نے دیکھا کہ جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے میری نظر سہیل وڑیچ کے چہرے پر تھی۔ ساری عیاری، ساری مکاری، ساری بے حیائی، سارا شکستہ پن، ساری لعنت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد رات کو 1:30 بجے وہ رزلٹ بدلنے شروع۔ اس شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ جملہ کہتا، یہ بتاتا قوم کو لکھ کر یا زبانی کہ الیکشن ہوئے کیسے ہیں، دھاندلی کتنی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹیں ملی ہیں۔ ویسے تو اپنے آپ کو یہ انسائکلوپیڈیا کہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جنگ اخبار ہے، یہ بھی نہیں۔ اب یہ فرنٹ پیج دیکھیں، 4 سوتر لیپ منہ پر چڑھا کر یہ تصاویر آگے پیچھے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ رشوت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ کروڑوں روپیہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے اور میرے ٹیکس سے اکٹھے ہوئے ریونیو سے ادا کیا جا رہا ہے؟ اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہوتی مہذب ملکوں میں۔ ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ سیلف پروجیکشن کے لیے آپ کا اور میرا روپیہ خزانہ اس طرح لٹایا جائے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے آئین دشمن، جمہوریت دشمن، منافق، چور، اچکے، لکھاری، وہ سارے کے سارے ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو چکے ہیں، ادارہ جنگ۔ ہاں ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن آر آلویز دیئر، وہ تو رہتی ہے، استثنائی صورتیں تو رہتی۔ یہ اخبار گزٹ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، یہ گزٹ ہے جاتی عمرہ کا نمائندہ گزٹ۔ تو ناظرین اکرام، آخر میں یہ کہ احتجاج کی کال عمران خان نے دے دی ہے، آپ تک اگلے 2-4 دنوں میں پورا پروگرام پہنچ جائے گا، اس ملک اور اس قوم کے لیے نکلیے گا۔
ڈر اور خوف کا کانٹا نکال کے پھینک دیجیے گا۔ یہ وقت کی آواز ہے، یہ تاریخ کی آواز ہے، یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں، نہیں تو آپ یقین جانیں یہ کوئی گھسا پٹا جملہ نہیں ہے جو میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں۔ پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان ٹائٹینک کی طرح ڈوب رہا ہے، مشرقی پاکستان کی طرح ٹوٹ رہا ہے۔ اسے ڈوبنے اور ٹوٹنے سے بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیجیے۔ اللہ حافظ۔